ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ ہمارا ریلیجن اسلام امن کا دائی ہے۔ اسلام کی ڈیفینیشن ہے ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ۔ البتہ جہاں کہیں ظلم ہوگا اس کو ختم کرنے کے لیے آپ آرمڈ کنفلکٹ کریں گے اور اپنے ڈیفنس کے لیے بھی کریں گے۔ وہ جہاد اور قتال ہمارے دین کا حصہ ہے، بلکہ وہ سمم بونم ہے اسلام کا، ہائیسٹ گڈ، جو ایک رومن فلاسفر نے کہا تھا سمم بونم۔ تو اسلام کا سمم بونم قتال ہے۔ ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی جائے گی تو ہر مسلمان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ نہ قطع نظر اس بات کے کہ اسلام کا سمم بونم قتال نہیں ہے، اور یہ آدمی جو خود کو اسکالر فرما رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں، ان کو ان بنیادی باتوں کا بھی نہیں پتہ۔ اصل میں اسلام کا جو ہائیسٹ گڈ ہے وہ ایک ایسے معاشرے کا قیام ہے جس کی بنیاد عدل پر ہو۔ ہاں، جہاں سے آپ کو روکا جائے یا پہ جنگ مسلط کی جائے تو اوبیسلی آپ اس کا جواب دیں گے۔ اگر یہ ہائیسٹ گڈ ہوتا تو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے ہی یہ حکم دیتے، لیکن نہیں، قرآن میں درجہ بدرجہ آیا ہے کہ لڑو ان لوگوں سے۔ ان کے پہلے اجازت دی گئی اور اس کے بعد حکم ہے، اور وہ حکم بھی ہے کہ ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کو ایک اچھے معاشرے کے قیام سے روک رہے ہیں۔ لیکن صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں جناب، جو جنگ ہے، جہاد ہے، قتال ہے، وہ اسلام کا جو وہ ہائیسٹ گڈ ہے۔ نہیں، یہ پروسیس ہے، اور پروسیس ہائیسٹ گڈ نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ پروسیس کا ایک رزلٹ ہوتا ہے۔ اس پروسیس کے ذریعے آپ اسے اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسلام میں تو بامر مجبوری اس بات کی اجازت آپ کو دی گئی اور بعد میں اس کو فرض کیا گیا، لیکن یہ اسلام کا سمم بونم نہیں ہے۔ خیر، جو آدمی قرآن کے غلط ترجمے کرتا ہو، بخاری مسلم میں جو روایات سرے سے لکھی نہیں ہیں وہ اپنی طرف سے ڈال دیا کرتا ہو، اس سے زیادہ توقع نہیں ہے، اور نہ ہی میرا موضوع ہے کہ میں اس پہ کریکٹ کروں۔ یہ تو ایک عام میرا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پاسنگ کامنٹ تھا۔ جو مین چیز ہے جو صاحب فرما رہے ہیں کہ ہاں، جب آپ پہ جنگ مسلط کی جائے تو پھر آپ اکٹھے ہو جائیں اور ہر شہری دفاع کرے۔ غزہ میں یہ غیرت کہاں گئی ہوئی تھی؟ وہاں پہ کیوں مواخات ہو رہی تھی؟ وہاں پہ کیوں صہیونی لینگویج عام ہو رہی تھی؟ وہاں پہ کیوں صاحب فرما رہے تھے کہ جناب وہ تو آپ عورتوں بچوں کو یوز کیا جا رہا ہے حصار کے لیے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو شیلڈ ہے، ہیومن شیلڈ کے لیے، حالانکہ آپ کے نزدیک تو ہیومن شیلڈ والا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ سب نہیں لڑنا ہے، سب نہیں لڑنا ہے۔ تو کیا وجہ ہوئی اچانک کہ پاکستان کے لیے جذبہ جہاد اور طرح کا ہے، اور جب فلسطین کی بات آتی ہے تو وہاں پہ آپ کا نیریٹو سارے کا سارا صہیونی ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب کے کوئی اوریجنل اپنا کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، کوئی اپنا موقف نہیں ہے، سٹانس نہیں ہے، بلکہ لگتا یہ ہے کہ یہ انفارمیشن ان میں ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے، اور بعد میں یہ اس کی اٹرنس ہم دیکھتے ہیں کیمرے پہ کہ وہاں سے جو ڈاؤن لوڈ کی جا رہی ہے شاید اس کا تقاضا اور ہے، جو پاکستان سے ڈاؤن لوڈ کی گئی اس کا شاید تقاضا اور ہے۔ حالانکہ اسلام تو کنسسٹنٹ ہے، اگر یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے تو وہ بھی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے۔ وہاں پہ کیوں تاثر دے رہے ہو کہ بس ٹھیک ہے یار، چلے جاؤ یہاں سے، سارا چھوڑ کے چلے جاؤ، مسجد اقصیٰ کو چھوڑ کے چلے جاؤ، یہاں پہ مسجد فیصل مسجد کو چھوڑ کے کیوں نہ چلے جائیں؟ انڈیا کے پاس تو بہت سپیریورٹی بجٹ کے حوالے سے ہے، بڑے تگڑے جہاز ہیں، بڑا تگڑا ڈیفنس سسٹم ہے، سارا کچھ ہے وہاں پہ۔ کیا وجہ ہے آخر کار؟ کو منافقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا، کوئی سیما ہوتی ہے ہپوکریسی کی، ٹو کوٹ مودی صاحب۔ کوئی انسان کے اندر کیا سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے نا، کہ میں نے سونا ہے، اپنے بیوی بچوں کو میں نے منہ دکھانا ہے، وہ مجھے دیکھ کے کیا سوچتے ہوں گے کہ کس طرح کا یہ انسان ہے۔ یا خود انسان کو نا ایک تھوڑی سی سیلف رسپیکٹ جو آتی ہے، میں اس کی میں بات کر رہا ہوں، کم سے کم، کہ کل میں نے اور باتیں کہی ہیں، اگلے دن میں نے اور باتیں کہی ہیں، لیکن ایک انسان نے پورا کیریئر اپنا ڈیولپ کیا ہوا ہو ایسی چیزوں پہ کہ جو میوچلی کمپیٹیبل ہی نہیں ہے۔ سیکولرزم پہ اعتراض ہو تو سیکولرز پہ ان پہ جائز اعتراض کر دینا کہ سیکولرز غلط کہتے ہیں کہ کس فرقے کی شریعت آئے گی، اس لیے کہ فرقوں کی شریعت نہیں ہوا کرتی۔ انہیں سیکولرز کے ساتھ محترم کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، بتائیں جی کس فرقے کی شریعت آئے گی، یعنی اپنی ہی کہی ہوئی بات کے ٹوٹل اپوزٹ چلے جانا، اور ایسی بند گلی میں خود کو لے کے آ جانا کہ جہاں پہ آپ کے شاگرد بھی آپ کا دفاع نہ کر سکیں۔ اور یہی وجہ کہ آپ نے انٹلیکچوئل شاگرد پیدا نہیں کیے، یہی وجہ آپ نے میمرز، جوکرز یہ کنٹریبیوشن ہے آپ کا اسلام کے لیے، دیٹس اٹ، نتھنگ ایلس۔ تو بار بار ہم ایک بات کہتے ہیں کہ انسان کے اندر تھوڑی سی اس کے اندر ایک سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے، جو انصاف کے اندر کوئی سرے سے نظر نہیں آتی ہے۔ حد یہ ہے کہ وہ باتیں جو ان کے شاگرد جس کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگلے دن ان کو ڈسون کر کے انہوں نے اور باتیں کہی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس طرح وہ جنرل بھی عوام الناس کو گلا نہیں کر سکتا کہ آپ نے ٹینکوں کے آگے جا کے لیٹنا ہے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے؟ بھائی ہم نے نہیں لیٹنا، ہم نے پیسے دیے۔ اگر ہم پر جنگ مسلط کی جائے گی تو ہر مسلمان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ حد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بند کمرے میں یہاں تک لے کے چلے جانا، ایسی باتیں کہہ دینا کہ اگر کسی نے کوئی کفریہ کلمہ کہا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور موصوف نے اتنے
کلمات کفر کہے ہوئے ہیں اتنے کہ لوگوں نے ان کے نکاح پہ سوال اٹھانے شروع کیے ہوئے ہیں کہ آپ کا نکاح ہے یا نہیں ہے. ایسی ایسی باتیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہی قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے ایسی آیات کے ترجمے کر دینے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اللہ نہ نفع کر سکتے ہیں کسی کا نہ نقصان کر سکتے ہیں. یہ اس طرح کے کلمات کفر، جس کے بعد لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کیے کہ محترم آپ کا نکاح ابھی ہے یا نہیں ہے. مطلب یہ اس لیول کا ایک آدمی ہو اینڈ سم ہاؤ ہی وانٹس ٹو بی ٹیکن سیریسلی، اور دوسرے لوگوں کو جوتیں کرنا، دوسرے لوگوں کی جگ ہنسائی کرنا، سارے سیکولر اور جوکر اور لبرلز اور قادیانی اور اسلاموفوبز بلاسفیمرز اپنے آگے پیچھے اکٹھے کیے ہوئے اور ان کا کنگ بن کے ہاں دیکھو یار جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ بس آپ سنیں کہ میں جو آپ کو ڈیفینیشن دے رہا ہوں وہ دنیا میں آپ کو کہیں سے نہیں ملتی ہے. ڈیفینیشن کے سپیلنگ کیا ہوتے ہیں، موسٹ پروبیبلی دیٹ بی اے پرابلم اگر کوئی بندہ پوچھ لے تو جب یہ ذہنی حالت ہو تو انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ کل جو مجھے ان چیزوں سے بیک ٹریک کرنا پڑ جائے گا تو میں آج ہی کر لوں. کوشچن از دیر، فلسطین میں کیوں یہ فرض نہیں ہے؟ کیوں فلسطین کے 80 لاکھ لوگ چلے جائیں؟ اور یہ بات میں جھوٹ نہ بولنا جو پہلے بول دیا تھا کہ نہیں، میں نے تو یہ کہا تھا کہ عورتیں بچے چلے جائیں اس لیے کہ ان کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ نیتن یاہو کی لینگویج ہے، نیتن یاہو کی لینگویج، ٹرمپ کی لینگویج، باقی جتنے لوگ ہیں وہاں پہ ظلم کر رہے ہیں یہ ان کی لینگویج ہے. یہ بھی جھوٹ بعد میں آیا تھا. پہلے تو موصوف یہ کہہ رہے تھے کہ 80 لاکھ لوگ وہاں سے چلے جائیں. وہ سومم بونم کو ٹر گیا سیودوں. بندہ پوچھے کیوں اپنے آپ کو بندہ اتنا امبیرس کرتا ہے، لیکن بات امبیرسمنٹ کی ہو رہی ہے نا. ایک اور بڑے مزے کی بات ہے، یہ والی سنیے گا. اور لوگوں کے بچوں کو اسرائیل بھیج رہے تھے، فلانی جگہ بھیج رہے تھے. اسرائیل آ گیا جاتے ہیں انڈیا کے بارڈر پہ. کیا کہا موصوف نے کہ اسرائیل تو انڈیا کے بارڈر پہ آ گیا؟ نہیں، ایکچولی وہ بارڈر کراس کر کے بھی اندر آیا تھا. ڈرونز وغیرہ ان کے جو تھے وہ پاکستان نے شوٹ ڈاؤن کیے. بٹ دا کوشچن از کہ وہ اسرائیل اگر یہاں پہ آ گیا ہے تو اس ٹیکنالوجی کے لیے حافظ اللہ کیوں نہیں کہہ رہے آپ؟ اب وہ لاہور کے اوپر وہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو اب اس کی حفاظت کی دعائیں کیوں نہیں بھائی؟ کیا ہو گیا اچانک؟ کیسے اللہ عز و جل نے ذلیل کیا ہے ان لوگوں کو. ایک وہ جو صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستانی ہتھیاروں میں اتنا بھی دم نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کا رخ کر سکیں، حسن الیاس صاحب. کیا اللہ تعالیٰ نے زبردست ایک طرح کا جو قدرت نے چانٹا مارا ہے، استعارتاً بات کر رہا ہوں. اور دوسرا یہ آدمی ٹوٹل 180 ڈگری پہ کھڑا ہوا ہے. اور بندہ پوچھے یہ کون سا اسلام ہے جو پاکستان پہ نافذ ہے اور وہاں پہ نافذ نہیں ہے؟ وہاں کے لوگوں کے لیے نیتن یاہو کی لینگویج، یہاں کے لوگوں کے لیے ISPR کی لینگویج. فرینکلی ہم سبھی ISPR کی لینگویج بول رہے ہیں، وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن آپ کا تو یہ نظریہ کبھی تھا ہی نہیں. آپ کا تو کام بنتا تھا، آپ کہتے کہ وہ بس بند کرو سارا ختم، ان کا بجٹ بہت زیادہ ہے، ان کے پاس اسرائیلی ٹیکنالوجی سارا کچھ آ گیا ہے. نہیں نا، کیونکہ کنسسٹنٹ رہنے کے لیے سیلف رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے. جس انسان میں سیلف رسپیکٹ نہ ہو وہ کنسسٹنٹ نہیں رہ سکتا. اور سیلف رسپیکٹ اس انسان میں ہوتی نہیں ہے جو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے جو کبھی امت میں کسی نے نہ کیے ہوں. جو آدمی لینن جیسے دہشت گرد، اسٹالن جیسے دہشت گرد اور ان کے نظریات یعنی کہ جو سوشلزم ہے ان کو کہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے خیالات سے ملتے ہیں اور یہ کہ یہ فطرت کی آوازیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس انسان سے سیلف رسپیکٹ چھین لیا کرتا ہے. تو یہ عوام کے لیے ہے، عام آدمیوں کے لیے ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ جس کو میں دجال صغیر کہتا ہوں، اور دجال صغیر اس لیے کہتا ہوں کہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ دیکھیں کہ اگر اس آدمی نے بھی آپ کو کنونس کیا ہوا ہے کہ یہ اسکالر ہے، دجال آپ سے کیا کیا منوائے گا. یہ اس کا ایک پروٹوٹائپ آپ کہہ لیں کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو فلسطین کے حوالے سے اس کا کنٹینٹ اٹھا کے دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں. زیادہ محنت نہیں کرنے چاہتے تو میں آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں مولانا عمران صفدر صاحب کا، ان کے چینل کا لنک ہم نیچے ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا کہ اس آدمی کی جو کانٹرڈکشنز ہیں وہ کیسی ہیں، کہاں کہاں اس آدمی نے. اور یہ تو صرف مولانا عمران صفدر صاحب نے ایک بات کی ہے، اس کے علاوہ آپ مفتی راشد صاحب ہیں، آپ ان کا کنٹینٹ دیکھیں، اور بہت سے لوگ ہیں. میں چونکہ ان چیزوں پہ عام طور پہ میں بات نہیں کرتا اس لیے میں بہت زیادہ ان کو مینشن بھی نہیں کرتا، وہ میرے جو میرا مضمون ہے اس کا حصہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے صرف کانٹرڈکشنز دیکھنی ہے صرف، تو یہ جو حضرات ہیں میں نے مینشن کیا ہے، آپ ان کا کنٹینٹ دیکھیں، اور بہت سے لوگ ہیں آپ ان کا کنٹینٹ دیکھیں کہ یہ آدمی چلتی پھرتی ٹکر ہے، چلتی پھرتی کانٹرڈکشن ہے. یہ آدمی کہتا ہے کہ فلاں کے گردن میں یہ بات پتہ نہیں اٹکی ہوئی ہے یا فٹ بیٹھی ہوئی ہے. آپ کی تو اتنی فٹ بیٹھی ہوئی ہے کہ اپنے ذاتی نکاح سے لے کر موقف جو ہے جو شریعت کا ہونا چاہیے اس میں سے کسی بھی چیز پہ یقین نہیں ہے، ہر چیز ہی مشکوک ہے. بہرحال یہ چیز ریکارڈ پہ لانی ضروری تھی کہ کل اس نے بھی آپ کو فلاسفر بن کے بتانا ہے کہ میں نے آپ کو بڑا اسلام سکھایا تھا. یہ ہے اس کا سارا اسلام. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.